پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ۔ اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بھیج رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں، سوال سب سے لوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔
اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے. لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا، بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے، انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے. وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا. تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے. کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ. اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے 1 رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی،
اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس، اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے، اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بھیج رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں، سوال سب سے لوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔ اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر۔ ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے، اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا۔ اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا، بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمینل کی ویڈیوز تیار کر کے
चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रास्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है, इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार की हुई है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिससे पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है, कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं, बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के
پیش کر رہا تھا, واٹس ایپ کر رہا تھا, بیچ رہا تھا, انسٹرکٹ کر رہا تھا. ایک سوال میرا یہ تھا, کارکنان کے جذبات ہے. آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا, انڈس ہائی وے بند کر دیا, پنڈی میں فیض آباد, آئی جی پی روڈ, یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا, تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں, سوال سب سے لوں گا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے, شواہد بھی بہت ہے, دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے, شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں, تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا. جتنے دستاویزات وہ پیش کرتے تھے, لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا, لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار, ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے, انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے, یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے, اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی, جو ہیلی کاپٹر میں فیول, پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا, بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی, نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا, کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں, ہمارے کارکنان, پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی, جو عالم اسلام کے ترجمان بنے, جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا, جنہوں نے پاکستان کے غریب, مزدور, کسان, پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں, ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں, اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب, اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں, زیادہ کچھ بولنا تھا, لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے, اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے, اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے. وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے, جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا, ایک گروہ کا سرغنہ ہے, عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا.
تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ، اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں، سوال سب سے ہوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔ اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنے دستاویزات وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا،
لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار. ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے, یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتا ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی, جو ہیلی کاپٹر میں فیول, پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں, جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی, نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا, کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں, ہمارے کارکنان پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی, جو عالم اسلام کے ترجمان بنے, جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا, جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب, اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں, زیادہ کچھ بولنا تھا لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے, اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے, اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے. وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے, جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا, ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا. تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے, جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا, غیر ملکی ہے, عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے, پکڑا جاتا ہے, کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی, سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا, اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ. اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے 1 رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی. اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے, جواب سب کو پتا ہے لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں, بس ہمیں آگے کرنا ہے. اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے, لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ 1 دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے, ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے,
آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس، اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے، اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں، سوال سب سے ہوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔ اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کورٹ نہیں گیا، جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر، ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے، اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا۔ اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں، جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمینل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا، اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے۔ اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان
پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی، اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں، آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ میرے پاکستانیوں، ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے، انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ، اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے،
احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں سوال سب سے ہوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔ اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جاتے چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے اور یہ ہمارا ملک ہے۔ میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر۔ ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے، اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے اور مقروض کر گئے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا۔ اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا، بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا، اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے۔ اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب، مزدور، کسان، پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی، اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں۔ آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ میرے پاکستانیوں، ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے، انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے، ان کے تمام نام ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے، وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے
تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ، اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بھیج رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں، سوال سب سے لوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔ اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنے دستاویزات وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے۔ میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر۔ ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بھیجے، اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتا ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی
کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں، جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا، عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب، مزدور، کسان، پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں، ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے، انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے. وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے. وہ شخص گرفتار ہوا. تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے. کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن، فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ. اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے 1 رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی. اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے. اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے. لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ 1 دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا. اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ
ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں میری پریس کانفرنس، اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی. جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے. لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا. اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا. ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے. آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں سوال سب سے لوں گا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا. جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے، لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا. لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں، جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمینل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. پہلا سوال یہ
کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے، وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے۔ لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا۔ تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسرز دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ، اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں سوال سب سے ہوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے،
اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے. لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتہ تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کے تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا بند کمرے میں، جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب مزدور کسان پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے، اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے. وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے، جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا، ایک گروہ کا سرغنہ ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا. تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے. کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ. اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے 1 رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی،
اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے، لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈے، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈے، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں، یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمینل جو فائرنگ کر چکا ہے، اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا، اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، کارکنان کے جذبات ہے، آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا، انڈس ہائی وے بند کر دیا، پنڈی میں فیض آباد، آئی جی پی روڈ، یہ سارے بند ہو گئے، تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں، سوال سب سے لوں گا۔ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے، ہمارے پاس جوابات بھی ہے۔ ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے، سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے۔ اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا، جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جاتے بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں، جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا، وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں، تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے اور یہ ہمارا ملک ہے۔ میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں۔ یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر۔ ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر۔ خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے، یہ چورن مت بیچے، اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتا ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے، اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا۔ اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا، بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمینل کی ویڈیوز تیار کر کے
चलाने की कोशिश की गई, नैरेटिव बना दिया गया। अगर इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब कुछ करते हैं तो मैं बसत एहतराम हाजिर भी हूँगा और जवाब भी दूंगा, क्योंकि हाईएस्ट फोरम वही है और इंसाफ की तवक्को उनसे की जाती है। और रही बात 3 मुतालबात जो इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, हमारे कारकुनान, पाकिस्तान की अवाम तब तक अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। याद रखिएगा, इमरान खान वो लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, जो आलम इस्लाम के तर्जुमान बने, जिन्होंने हमारा बयानिया दुनिया तक पहुंचाया, जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, पिसी हुई तबके की नुमाइंदगी की। और इस वक्त पाकिस्तानियों की उम्मीद है जो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। आप इमरान खान को रस्ते से हटा नहीं सकते। मेरे पाकिस्तानियों, रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं। रेड लाइन क्रॉस करने से हमने वार्न किया था और अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाए और हम अज़म के साथ खड़े हो जाएंगे और इन सवालों के जवाब, और अगर ये लोग मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर उसके बाद हम मजीद हक़ाइक़ के साथ इंशाअल्लाह मैं आपके पास आऊँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ज़्यादा कुछ बोलना था, लेकिन जो खान साहब की हिदायत है, इंतशार से मना कर रहे हैं और पाकिस्तान में हम इंतशार नहीं चाहते, इसलिए मैं जितना महदूद इसको कर सकता था मैंने किया। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार की हुई है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिससे पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से एक रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो एक दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है तो उसी तरह एक बंदे की जो फायरिंग कर चुका है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौन इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वहां पे उसका बयान तैयार करवा के मीडिया चैनल्स पे, अभी मैं आपको के सामने बैठा हूं और मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मैं कोई पार्लियामेंट में तकरीर कर रहा होता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये नहीं चलेगी। जब ये सवाल आप पूछते हैं, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलाते। लेकिन एक क्रिमिनल जो फायरिंग कर चुका है, उसकी वीडियोस वहां पे कौन तैयार करने वाला, इतना इन्फ्लुएंशियल कौन था और फिर उसको चलाने वाला कौन था? और इसी तरह जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो आधे घंटे में वो कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन कर करके स्टोरी बोर्ड बना के
پیش کر رہا تھا, واٹس ایپ کر رہا تھا, بیچ رہا تھا, انسٹرکٹ کر رہا تھا. ایک سوال میرا یہ تھا, کارکنان کے جذبات ہے. آپ دیکھیں کہ پشاور موٹر وے بند کر دیا, انڈس ہائی وے بند کر دیا, پنڈی میں فیض آباد, آئی جی پی روڈ, یہ سارے بند ہو گئے. تو یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آسان سا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ ان اشخاص کی جن کا نام لیا گیا جو اس حملے میں ملوث ہے, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا, تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں دو باتیں سوال لے رہا ہوں سوال سب سے لوں گا. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جو 4-5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے, شواہد بھی بہت ہے, دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے, شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں, تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں گیا. جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے, لیکن جاتے جات بھی وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا, لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار, ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے, انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھے, یہ چورن مت بیچے. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو وہ میرے حوالے امانت دے گئے ہیں اور مقروض کر گئے ہیں وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کرے, اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی, جو ہیلی کاپٹر میں فیول, پھر ایک بیرونی ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا, بند کمرے میں جو 4 افراد نے قتل کی سازش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی, نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا, کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں, ہمارے کارکنان, پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی, جو عالم اسلام کے ترجمان بنے, جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا, جنہوں نے پاکستان کے غریب, مزدور, کسان, پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کی امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں, اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب, اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں, زیادہ کچھ بولنا تھا, لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے, اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے تو ایک ویڈیو تیار کی ہوئی ہے, اس میں 4 افراد جو بند کمرے میں قتل کی سازش کر رہے تھے ان کے تمام نام ہے. وہ تو خود آپ کے سامنے عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب آنا ہے. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے, جس سے پاکستان سے کسی نے ہائر کیا تھا, ایک گروہ کا سرغنہ ہے, عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے وہ شخص گرفتار ہوا.
تو جب وہ شخص گرفتار ہوا تو سوال یہ ہے کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے؟ وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے، کون دباؤ دیتا ہے؟ اور جو آفیسر دباؤ دے رہے تھے تو اس سے کیا ادارے کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی تھی؟ دوسرا سوال میرا کہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ عمران خان کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی، سنا تھا آپ نے یہ؟ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں ایندھن فیول کہاں سے بھروایا گیا، اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟